تمام تعریفیں خداوند متعال کی ہیں کہ جو تمام مخلوقات کے رزق کا ضامن ہے اور جو گرفت رکھتا ہے آسمانوں کی بلندیوں سے سمندروں اور زمینوں کی گہرائیوں تلک۔ ہم اسی کی رحمت خاص کے منتظر ہیں۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تیسرے پیغمبر تھے، جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ کی ولادت بابل یعنی موجودہ عراق یا مصر کے شہر میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام اخموخ تھا، جبکہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کو ادریس کے نام سے پکارا گیا۔ بائبل کے مطابق آپ کا نام سوگ تھا اور آپ یارب کے بیٹے تھے۔ چند بزرگان دین نے آپ کا حلیہ یوں بیان کیا ہے: آپ عمدہ و صاف، پورے قد و قامت، خوبصورت، خوبرو، گھنی داڑھی، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیوں، دبلے پتلے، سنجیدہ سرمگی، چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، راستہ چلتے ہوئے نظریں نیچی رکھنے والے، غصے میں غضبناک، بات کرتے ہوئے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے عادی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بے انتہا ایمان رکھنے والے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ تبلیغ میں صرف کیا، چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ ناظرین، روایات کے مطابق حضرت ادریس کا حضرت شیس علیہ نبینا علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تعلق تھا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات سے آگاہ کریں گے، اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے علاوہ آپ کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات اور واقعات ملتے ہیں، آپ کو ان سے بھی آگاہ کریں گے۔ ان واقعات میں حضرت ادریس علیہ السلام کی سورج کے فرشتے اور ملک الموت کے ساتھ دوستی کے واقعات زیادہ معروف ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ بحیثیت مسلمان ہر فرد کا فرض بنتا ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام اور ان کی زندگیوں کا علم ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان رکھنا ہماری زندگی اور ایمان کا حصہ ہے، اور اسی جذبے کے تحت آپ کے لیے یہ معلوماتی ویڈیو بنائی گئی ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق ان ویڈیوز کو شوق اور دلچسپی سے دیکھا کریں اور سنا کریں۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت شیس علیہ نبینا علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری اور بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری، شراب نوشی عام تھی، پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی، بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی، ہر طرف شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی قائم کردہ شریعت، حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بگڑی ہوئی قوم میں ایک نبی کے مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے مرتبے پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنے قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن یہ لوگ راہ راست پر نہ آ سکے۔ ان لوگوں کو آپ علیہ السلام کی باتیں بہت ناگوار گزرتی، چنانچہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو اذیت دینے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام ان کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کر گئے۔ ناظرین، ہجرت کرنے کا فیصلہ مشکل تھا، اس لیے کہ آپ کے پیروکاروں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا۔ آپ کے ساتھیوں میں چند نے آپ سے سوال کیا: اے اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام، اگر ہم نے بابل کو چھوڑ دیا تو ہمیں ایسی کون سی جگہ ملے گی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا: اگر ہم اللہ سے امید رکھیں گے تو وہ ہمیں سب کچھ عطا کرے گا۔ آخر کار آپ مصر پہنچے۔ اس دور میں مصر ایک خوبصورت جگہ تھی۔ آپ نے وہاں پہنچتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا، سبحان اللہ کہا، اور وہیں رہنے لگے اور وہاں اپنا علم خوب پھیلایا۔ ناظرین، آپ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو بھی سکھایا۔
پھر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ مل جل کر جو ایمان لائے تھے بابل میں برائی اور برے لوگوں کے ساتھ جنگ کی اور فتح یاب ہوئے اور دنیا سے ایک دفعہ برائی کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ خواتین و حضرات، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچا دیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے، دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علی نبینا علیہ السلام ہے۔ معاویہ بن حکم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا، یہ کیسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں 2 چیزیں بہت نمایاں تھیں، ایک واعظ و تبلیغ اور دوسری آل قابیل کے ساتھ جہاد۔ چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ واعظ و نصیحت کے ساتھ آل قابیل راہ راست پر آ جائیں اور دنیا سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگیں۔ لیکن شیطان ان کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کی بات کی، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کی، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کی، تو یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ناگوار گزری اور وہ آگ بگولا ہو گئے۔ انہیں اذیتیں دینے لگے، تمسخر اڑانے لگے، پتھر مارتے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے ذریعے سے رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کی دلدل میں گردن تک پھنس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر 2 گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب العزت کے ماننے والے۔ حضرت ادریس علی نبینا علیہ السلام ان کی اس صورتحال پر بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے۔ آپ علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورتحال نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور ان کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل قبیل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہوئے۔ خدا کی بستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا صرف خالق کی کائنات کی پرستش کرنا، آخرت کے عذاب سے راستگاری کے لیے اعمال صالح کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے انقلابی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا اور مقررہ طریقے پر عبادت الہی کرنا اور ایام بحث کے روزے رکھنا، دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت و نطافت سے رہنا، خصوصیت کے ساتھ جنابت، کتے اور سور سے اجتناب کرنا، ہر نشے سے پرہیز کرنا ان کی تعلیمات کا لب لباب تھا۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کے لیے اسی سال میں چند دن عید کے مقرر فرمائے اور چند مخصوص اوقات میں نذر اور قربانی دینا فرض قرار دیا۔ ان میں سے بعض رویت حلال پر ادا کی جاتی تھیں اور بعض اس وقت جب کہ سورج کسی برج میں داخل ہونے لگا ہو۔ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نذر و قربانی پیش کرنے کے لیے ان کے یہاں 3 چیزیں اہمیت رکھتی تھی: خوشبوؤں کی دھونی، جانوروں کی قربانی اور ان کے علاوہ میووں اور پھلوں میں سے موسم کی پہلی چیز کی قربانی۔ پھلوں میں سے سیب کو، اناج میں سے گیہوں کو اور پھولوں میں سے گلاب کو ترجیح حاصل تھی۔ حضرت ادریس علی نبینا علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس دنیا کی دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء کرام تشریف لائیں گے اور ان کی نمایاں خصوصیات یہ ہوں گی: وہ ہر ایک بری بات سے بری اور پاک ہوں گے، قابل ستائش اور وہ فضائل میں کامل ہوں گے، وحی الہی کے ذریعے اس طرح واقف ہوں گے کہ کوئی سائل تشنہ نہ رہے۔ انہوں نے علم و عمل کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق کو 3 طبقات میں تقسیم کر دیا: کاہن، بادشاہ اور ریت، اور حسب ترتیب ان کے مراتب مقرر فرمائے۔ کاہن سب سے پہلا اور بلند درجہ قرار پایا، اس لیے کہ وہ خدا الہی کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور ریت کے معاملات میں بھی جواب دہ ہے
اور بادشاہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا، اس لیے کہ وہ اپنے نفس اور امور مملکت کے متعلق جواب دہ ہے، اور رعیت صرف اپنے نفس کے لیے ہی جواب دہ ہے، اس لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل ہے۔ لیکن یہ طبقات فرائض کے اعتبار سے تھے، نہ کہ نسل و خاندان کے امتیاز کے لحاظ سے۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام شریعت اور سیاست کی تبلیغ فرماتے رہے۔ حلال بن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت جس کا ترجمہ اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملاقات ملک الموت سے ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا، حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، واہ تعجب ہے، مجھے میرے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں اور ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اس سوچ و بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے ہو۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ ناظرین، ابن ابی حاتم نے بھی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا، ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو، میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے؟ جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتے کے ساتھ ہی تھے۔ فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا، جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا، آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی موت کو لے کر کافی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ایک روایت تو یہی ہے جس کا بھی ذکر ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام کی چوتھے آسمان پر وفات ہوئی۔ بعض کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام جنت میں زندہ موجود ہیں اور سورج کے فرشتے کے ساتھ آپ کی دوستی اور طلوع آفتاب کے مقام پر آپ کی وفات کی روایات بھی ملتی ہیں۔ آئیے آپ کو اس بارے میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں تفصیل سے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں کہ معراج پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو کس آسمان پر دیکھا؟ تو اس حوالے سے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں واقع معراج کے ذکر میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، لیکن یہ ملاقات کون سے آسمان پر ہوئی اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ البتہ امام ترمذی اپنی کتاب جامع ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو شب معراج چوتھے آسمان پر دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ کتب تفاسیر میں آپ علیہ السلام کے چھٹے آسمان پر موجود ہونے کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ ناظرین، سورہ مریم کی آیت نمبر 57 کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ اب بلند مقام کیا ہے، اس کی مختلف تفاسیر موجود ہیں۔ بعض مفسرین نے اسے مراد جنت لیا ہے، بعض کے نزدیک اسے مراد دنیا میں بلند مرتبہ حاصل ہونا ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان کی طرف اٹھایا جانا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کتب تفاسیر میں اس کے بارے میں کن کن روایات کا ذکر ہوا ہے۔ ان میں پہلی روایات سورج کے فرشتے سے دوستی والی ہے۔ ایک روایت کے مطابق یوں بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام دن بھر سفر میں رہے۔ دھوپ کی تیزی اور تپش سے آپ علیہ السلام نے بہت تکلیف محسوس کی۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ، سورج کی تپش ہلکی کر دے اور اس کو چلانے والے فرشتے کا بوجھ بھی کم کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ اگلی صبح سورج کے فرشتے نے خلاف معمول گرمی کی شدت میں واضح کمی محسوس کی۔ اس نے اللہ سبحانہ و تعالی سے اس بارے میں دریافت کیا۔ اللہ نے جواب دیا، میرے ایک بندے ادریس علیہ
السلام نے سورج کی حدت میں کمی اور تمہارا بوجھ ہلکا کرنے کی درخواست کی تھی اور میں نے اس کی درخواست قبول فرما لی۔ یہ سن کر فرشتے کے دل میں حضرت ادریس علیہ السلام سے دوستی کا اشتیاق پیدا ہوا، چنانچہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حضرت ادریس علیہ السلام سے دوستی کرنے کی اجازت مانگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی آفتابی فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت ہی معزز فرشتہ ان سے دوستی کا خواہش مند ہے، تو انہوں نے اسے کہا کہ تم ملک الموت سے سفارش کر کے میری موت کے وقت میں تاخیر کرا دو تاکہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا زیادہ وقت مل سکے اور میری نیک اعمال میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے۔ آفتابی فرشتے نے جواب دیا، ایسا ممکن نہیں، اگرچہ کسی کی موت کا وقت ٹالا نہیں جا سکتا، مگر میں ملک الموت سے آپ کی سفارش ضرور کروں گا۔ پھر وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان پر لے گیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو طلوع آفتاب کے مقام کے قریب چھوڑا اور خود ہی اکیلا ملک الموت کے پاس چلا گیا۔ ملک الموت کے پاس پہنچ کر اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ اس کی بات سن کر ملک الموت نے کہا، کسی کی موت میں تاخیر کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں، البتہ تمہاری خاطر اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہارے دوست کی موت کا وقت بتا دوں تاکہ وہ اچھی طرح سے تیاری کر لے۔ اتنا کہہ کر ملک الموت نے اپنے ذیل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا نام دیکھا تو پھر وہ آفتابی فرشتے کی طرف دیکھ کر تصوف بھرے انداز میں بولا، تمہارے دوست کی زندگی کچھ دیر پہلے ختم ہو چکی ہے، اس کا نام زندوں کی فہرست میں شامل ہی نہیں، میری فہرست میں یہ درج ہے کہ تمہارا وہ دوست طلوع آفتاب کے مقام کے قریب فوت ہو گیا ہے۔ آفتابی فرشتے نے جب ملک الموت کی بات سنی تو جلدی سے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، مگر اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ ناظرین، اس روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات طلوع آفتاب کے مقام پر ہوئی۔ چلیے اب آپ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے ایک دوسری روایت آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت اس طرح سے ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے۔ شام کے وقت آپ علیہ السلام کے نیک عمل زمین پر بسنے والے تمام انسانوں سے زیادہ ہوتے۔ ایک فرشتے کو آپ علیہ السلام کی زیارت کا شوق ہوا، لہٰذا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ علیہ السلام کی زیارت کرنے کی اجازت مانگی۔ اللہ نے اسے اجازت دے دی، چنانچہ وہ فرشتہ زمین پر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے اپنا تعارف آپ علیہ السلام کو کروایا اور اتنی زیادہ عبادت الہی پر آپ علیہ السلام کی تعریف کی۔ اس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، اگر تو فرشتہ ہے تو ملک الموت سے میری موت کی تاخیر کی سفارش کر سکتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ مجھے اپنے رب کی عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر اس فرشتے نے جواب دیا، کسی کی موت میں تاخیر کروانا کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن میں ملک الموت سے اس بارے میں ضرور بات کروں گا۔ چنانچہ اس فرشتے نے آپ علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف لے گیا۔ جب ان دونوں کی ملک الموت سے ملاقات ہوئی تو اس فرشتے نے ملک الموت سے آپ علیہ السلام کی موت میں تاخیر کی سفارش کی۔ ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کا نام پوچھا، پھر فہرست دے کر بتایا کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہیں آسمان پر وفات پا گئے۔ اس روایت کے مطابق بھی آپ علیہ السلام کی وفات آسمان پر ہوئی، لیکن کون سے آسمان پر اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ ناظرین، ایک اور روایت کے مطابق یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے دین کی تبلیغ کے علاوہ اپنا وقت زمین کی سیاحت میں گزار دیتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی بھی کرتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ علیہ السلام کبھی بھی عبادت الہی سے غافل نہ رہتے تھے۔ ملک الموت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ادریس علیہ السلام سیاحت کے لیے نکلے تو ملک الموت اللہ سے اجازت لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آئے۔ اس نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے بھی اپنی صحبت اور معیت کی اجازت فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس اجنبی کی بات سن کر کہا، تو میری سنگت نہیں نبھا سکے گا۔ ملک الموت نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس کی طاقت عطا فرمائیں گے۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا اور وہ دونوں سفر پر روانہ ہوئے۔ عصر کے وقت ایک جگہ انہیں ایک چرواہا بکریاں چراتا ہوا نظر آیا۔ بکریاں دیکھ کر ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم نہیں جانتے کہ شام کہاں ہو جائے گی، اس لیے روزہ
تازہ افطار کرنے کے لیے ہمیں بکری کا ایک بچہ پکڑ لینا چاہیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اس کی بات پسند نہ آئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا دوبارہ ایسی بات مت کرنا، تو مجھے ناجائز کھانے کی دعوت دے رہا ہے۔ رزق اللہ نے دینا ہے، جب شام ہوگی تو ہمارا رزق پہنچ جائے گا۔ چنانچہ شام کے وقت اللہ نے ان کا رزق بھیج دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو کھانا کھانے کے لیے کہا، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اسے بھوک نہیں۔ پھر کھانا کھا کر حضرت ادریس علیہ السلام عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ملک الموت بھی ان کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد حضرت ادریس علیہ السلام تھک گئے اور نیند کی شدت سے اونگنے لگے، مگر جب انہوں نے اپنے ساتھی کو عبادت کرتے دیکھا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ وہ بڑے انہماک سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، اس پر تھکاوٹ اور نیند کے کوئی آثار نہیں تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے یہ بڑی تعجب انگیز بات تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی ان سے زیادہ عبادت کی طاقت نہیں رکھتا، مگر یہ آدمی ثابت کر رہا تھا کہ ان میں زیادہ طاقت ہے۔ بہرحال اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ دوبارہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ پھر جب دن کے آخری حصے میں وہ انگوروں کے باغ کے قریب پہنچے تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کہاں شام ہو جائے، اس لیے ہمیں کچھ انگور یہاں سے لے لینے چاہیے۔ اس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے سخت لہجے میں کہا، میں نے تمہیں کوئی بھی غلط عمل کرنے سے منع کیا تھا، جب شام ہو جائے گی تو ہمارا رزق بھی پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد شام کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا رزق بھیج دیا۔ اس مرتبہ بھی ملک الموت نے کھانے سے انکار کر دیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئے، اور حضرت ادریس علیہ السلام اس مرتبہ بھی پہلے کی طرح جلدی تھک گئے، مگر ان کے ساتھی پر تھکاوٹ کے کوئی آثار نہیں تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حیرانگی کے عالم میں پوچھا، تم کون ہو؟ اللہ کی قسم تم مجھے آدم کی اولاد نہیں لگتے۔ اب ملک الموت نے اپنا تعارف کروایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب علم ہوا کہ ان کا ساتھی اللہ کا وہ فرشتہ ہے جو لوگوں کی روح قبض کرتا ہے، انہوں نے پوچھا، کیا تمہیں میرے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا گیا؟ فرشتے نے کہا، نہیں، آپ کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ اگر آپ علیہ السلام کے متعلق کوئی حکم ہوتا تو آپ کو مہلت دینا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے آپ سے محبت ہے، اور اسی وجہ سے میں آپ علیہ السلام کی سنگت اختیار کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، تو 3 دن اور 3 راتوں سے میرے ساتھ مسلسل رہا ہے، کیا اس عرصے میں تو نے کسی کی روح قبض نہیں کی؟ تمام تعریفیں خداوند بزرگ و برتر کی ہیں، جو تمام مخلوقات کے رزق کا ضامن ہے اور جس کی گرفت آسمانوں کی بلندیوں سے سمندروں کی گہرائیوں تلک ہے۔ ہم اسی کی رحمت خاص کے امیدوار ہیں۔ ناظرین، واقع غدیر خم کیا ہے؟ اہل تشیع یعنی شیعہ عید غدیر کیوں مناتے ہیں؟ کیا عید غدیر منانا جائز ہے؟ برادران اہل سنت کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہوگا، اور ہم آج آپ کو اس حوالے سے مکمل اور مستند ترین معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، واقعہ غدیر خم تاریخ اسلام کا اہم ترین اور سچا واقعہ ہے، جو اہل سنت اور اہل تشیع کی تمام کتابوں میں موجود ہے، اور اس واقعے پر کسی کو کوئی شک و شبہ اور اعتراض نہیں۔ یہ واقعہ پیغمبر اسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجت الوداع یعنی آخری حج سے واپسی پر غدیر خم نامی جگہ پر ہجرت کے 10ویں سال 18 ذوالحج کو پیش آیا۔ ناظرین، غدیر خم مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے، جہاں ایک چھوٹی سی جھیل ہے۔ یہ مقام جعفہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور مقام جعفہ مکہ مکرمہ کے شمال مغرب میں 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ناظرین، احرام باندھنے کے 5 میقاتوں میں سے ایک میقات مقام جعفہ ہے۔ غدیر کے مقام پر پانی اور درختوں کی موجودگی کی وجہ سے وہاں سے گزرنے والے قافلے یہاں پر رکا کرتے تھے، یعنی آتے جاتے یہاں قیام کرنا اور رک کر پانی پینا اور جانوروں کو پانی پلانا اور درختوں کے سائے میں آرام کرنا۔ 18 ذوالحج سن 10 ہجری کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر قیام کیا۔ آپ اپنے آخری حج سے واپس مدینہ جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے 10ویں سال 24 یا 25 ذیقعدہ کو کم و بیش 1,20,000 افراد کے ساتھ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حج حجت الوداع، حجت الاسلام اور حجت البلاغ کہلاتا ہے۔ ناظرین، اس وقت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں یمن گئے ہوئے تھے۔ جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج پر جانے کی خبر ملی تو یمنی مسلمانوں
کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور اعمال حج کے آغاز سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ ناظرین، فریضہ حج ادا ہوا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر حج اور ارکان حج کی ترتیب اور سنت طریقہ ہم گزشتہ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر کر چکے ہیں، اگر آپ چاہیں تو وہ سماعت کر سکتے ہیں۔ حج کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد مسلمانوں کا یہ عظیم الشان اجتماع بروز جمعرات 18 ذو الحجہ کو پیغمبر اسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں غدیر خم کے مقام پر پہنچا، جہاں سے شام، مصر اور عراق وغیرہ سے آنے جانے والے حجاج کرام جدا ہوتے ہیں، اپنے اپنے مقررہ راستوں سے اپنے ملکوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اتنے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات نازل ہوئیں۔ آیات نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروان کو رکنے کا حکم دیا اور آگے نکل جانے والوں کو واپس پلٹنے اور پیچھے رہ جانے والوں کو جلدی جلدی غدیر خم کے مقام پر آپ تک پہنچنے کا حکم دیا۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، جو خطبہ غدیر کے نام سے مشہور ہوا، اور اس ضمن میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حمد و ثنا صرف اللہ کے لیے ہے اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے نفس کی شرانگیزیوں اور اپنے کردار کی برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ خداوند لطیف و خبیر نے مجھے خبر دی ہے کہ مجھے بہت جلد اس کے پاس بلایا جائے گا اور میں اس کے بلاوے پر لبیک کہوں گا۔ میں تم سے پہلے حوض کوثر کے کنارے حاضر ہوں گا اور تم اسی حوض کے کنارے میرے پاس لائے جاؤ گے، پس دیکھو کہ میرے بعد ثقلین کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتے ہو۔ یہ اللہ کی کتاب ہے اور میری اطرت یعنی اہل بیت ہے۔ ناظرین، الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، آگاہ ہو جاؤ کہ میں بھی انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت یعنی میرے اہل بیت۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اور پھر یوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کے معاملے میں لوگوں کو ترغیب دلاتے رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے داماد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیا، یہاں تک کہ سب نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دیکھ لیا۔ اور اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کیا میں تمہاری نسبت تم پر مقدم نہیں ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ پھر فرمایا، خداوند متعال میرا ولی ہے اور میں مومنین کا ولی ہوں، بس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا اور فرمایا، اے اللہ، تو اس شخص کو دوست رکھ اور اس کی سرپرستی فرما جو علی کو دوست رکھتا ہے اور اسے اپنا مولا اور سرپرست مانتا ہے، اور ہر اس شخص سے دشمنی کر جو علی کا دشمن ہے، اس کی مدد اور نصرت فرما جو علی کی مدد اور نصرت کرتا ہے، اس شخص کو تنہا چھوڑ دے جو علی کو تنہا چھوڑتا ہے۔ بعد ازاں لوگوں سے مخاطب ہو کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حاضرین، اس پیغام کو غائبین تک پہنچا دیں۔ ناظرین، ابھی اجتماع منتشر نہ ہوا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ نازل ہوئے اور خدا کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت اکمال نازل کر دی، جس میں ارشاد ہوا، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ اس موقع پر لوگوں نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مبارکباد پیش کی۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما مبارکباد پیش کرنے والوں میں پیش تھے اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین ان کے پیچھے۔ حضرت عمر بن خطاب مسلسل کہہ رہے تھے، مبارک ہو اے علی، آپ ہر مومن مرد اور عورت کے مولا ہو گئے ہیں۔ ناظرین، غدیر خم میں حاضر افراد کی تعداد کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے ان کی تعداد 10,000، بعض نے 12,000، بعض نے 17,000 اور بعض نے 70,000 اور بعض مورخین نے 1,20,000 بھی نقل کی ہے۔ ناظرین، تاریخ اسلام میں کم ہی ایسا کوئی واقعہ ہوگا جو سند اور وقوع کے لحاظ سے اس قدر قوی اور مستحکم ہو۔
ہو۔ حدیث غدیر کے کئی راوی ہیں۔ اہل بیت میں سے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور اس کے علاوہ 110 صحابہ کرام بھی راویین ہیں، جن میں حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت سلیمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت زبیر بن عوام، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شامل ہیں۔ واقع غدیر کے وقت غدیر خم کے مقام پر تقریباً کئی صحابہ نے اس حدیث کو بلا واسطہ نقل کیا ہے۔ اس کے بعد تابعین ہیں، جن میں سے 83 افراد نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ تابعین کے بعد دوسری صدی ہجری سے لے کر 14ویں صدی ہجری تک 360 علماء اہل سنت نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ شیعہ محدثین اور علماء میں سے بے شمار افراد نے اس حدیث یعنی حدیث غدیر کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ بہت سے محدثین حدیث غدیر کو حدیث حسن اور بہت سے دوسرے اس کو حدیث صحیح سمجھتے ہیں۔ تمام شیعہ محدثین اور بعض اکابرین اہل سنت اس کو حدیث متواتر سمجھتے ہیں۔ ناظرین، شیعہ اور سنی مفسرین کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات حجت الوداع کے موقع پر واقع غدیر کے سلسلے میں نازل ہوئیں، جن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 67 اور سورہ معارج کی آیت 1 اور 2 ہیں۔ ناظرین، اسی حوالے سے روایات میں ایک واقعہ نقل ہوا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے یہ اعلان کیا تو نعمان بن حارث فاری نامی ایک شخص آپ کے قریب آیا اور اعتراض کی حالت میں کہنے لگا، تو نے ہمیں توحید اور اپنی رسالت پر ایمان لانے اور جہاد، حج، روزہ، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا اور ہم نے بھی قبول کیا، لیکن تو اس پر راضی نہ ہوا اور اب اس نوجوان کو مقرر کیا اور اس کو ہمارا مولا قرار دیا۔ کیا یہ اعلان تو نے اپنی طرف سے کیا یا خدا کی جانب سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اعلان خدا کی جانب سے تھا۔ تو اس نے انکار کی حالت میں کہا، اگر یہ اعلان خدا کی جانب سے تھا تو پھر ایک پتھر آسمان سے میرے سر پر گرے۔ اسی حالت میں آسمان سے ایک پتھر اس کے سر پر گرا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں، ایک طلب کرنے والے نے طلب کیا اس عذاب کو جو ہونے ہی والا ہے، کافروں کے لیے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ ناظرین، غدیر خم کے حوالے سے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اے مسلمانوں اور اے مہاجرین و انصار، کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول خدا نے غدیر کے دن مجھے تمہارا مولا قرار دیا؟ اور سب نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، گویا تم نہیں جانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے دن کیا فرمایا۔ خدا کی قسم، اس دن آپ نے مقام ولایت و امامت کو علی کے لیے مقرر اور استوار فرمایا تاکہ اس منصب کی نسبت تمہاری لالچ کی رسی کو کاٹ ڈالے۔ امام حسن ابن علی علیہ السلام نے فرمایا، مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی بات سنی جب روز غدیر میں بابا کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بابا جان علی کو تمام آداب کے ساتھ پرورش فرما کر علی کو روحانی اور نفسیاتی لحاظ سے مستحکم کیا، عہدہ امامت ان کے سپرد کیا اور غدیر کے دن فرمایا، لوگو جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، روز غدیر آسمان والوں کے نزدیک اہل زمین کی نسبت زیادہ مشہور ہے۔ اگر لوگ اس دن کی قدر اور عظمت سے واقف ہوتے، بے شک فرشتے ہر روز 10 مرتبہ ان کے ساتھ مصافحہ کرتے۔ ناظرین، اس واقعے میں کوئی شک اور شبہ نہیں اور یہ حقیقت ہے جو بیان ہو چکی ہے۔ اب بات کرتے ہیں عید غدیر کی۔ اہل تشیع یعنی شیعہ اس واقعے سے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے خلافت بلا فصل ثابت کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلا فصل خلیفہ ہیں اور ان سے پہلے تینوں خلفاء کی خلافت ناجائز ہے، اور اسی لیے اہل تشیع ماہ ذو الحج کی 18 تاریخ کو اسی خطبے کی مناسبت سے عید مناتے ہیں اور اسے عید غدیر کا نام دیا جاتا ہے۔ اہل تشیع کا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت اور اس تناظر میں ان کے خلافت کا دعویٰ انتہائی قوی اور حقیقت پسند بھی ہے، کیونکہ مولا کائنات کے فضائل اور کمالات جو بیان ہوئے ہیں ان کی ہمسری بعد از پیغمبر اسلام کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ قرآن کریم نے بھی جو معیار فضیلت بیان کیے ہیں اس پہ مولا کائنات کا ہمسر کوئی نہیں۔ اہل سنت ایک روایت جس سے خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا اور اسی سے ان کی خلافت کو اسٹیبلش کرتے ہیں۔
हैं। नाज़रीन, सही बुखारी की हदीस का मफ़हूम है कि हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के फौरन बाद जब हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और बाकी असहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन जब सकीफ़ा बनी सादा में जमा हुए और खिलाफत पर बात हुई तो लोगों ने कहा एक खलीफा अंसार से और एक मुहाजिरीन से। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी इस बात को मुस्तरद कर दिया और कहा नहीं, खलीफा अंसार से होगा। यूं ही बहस चलती रही, बहुत सारी बातें हुई। हज़रत उमर की खिलाफत की तजवीज़ भी आई और बाद में हज़रत अबू बकर को खलीफा चुन लिया गया। लेकिन कहीं हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस रिवायत का सहारा नहीं लिया कि मैं हजूर के मुसल्ले पे खड़ा हुआ और ये मेरा मयार फजीलत है। यानी इस रिवायत को खुद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने लिए मयार फजीलत करार ही नहीं दिया। नाज़रीन, तमाम असहाब रसूल मुकद्दम हैं और हमारे सर का ताज हैं, लेकिन अहले बैत और ख़ुसूसन मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबिल कोई नहीं और उन जैसी फजीलत और मयार किसी के पास नहीं। खुद किसी सहाबी ने कभी अहले बैत से मुकाबले और फजीलत का दावा नहीं किया, तो हम बहसीयत मुसलमान इस बहस में क्यों पड़े? अपने दरमियान नफरतों को जन्म देते हैं और अपनी दुनिया और आखिरत को भी फना करते हैं। अहले बैत की फजीलत पे जो अहदीस सही सनद से मौजूद हैं, अगर बगैर किसी नफरत और तअस्सुब से उनका मुतालिया किया जाए तो हम यकीनन सच से आगाह हो सकते हैं। और सच यही है कि बादस पैगम्बर, अहले बैत और हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का सानी और हमसर कोई नहीं। नाज़रीन, इंशाअल्लाह अहले बैत की फजीलत पर तमाम अहदीस और आयात कुरानी का मजमुआ बहुत जल्द आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, अब मुख्तसरन ईद गदीर की तारीख को बयान करते हैं। अहले तशय्यो में इस दिन ईद की इब्तदा हाकिम मुइज़ुद्दौला ने की थी। उसने 18 ज़ुल्हज सन 351 हिजरी को बगदाद में ईद गदीर मनाने का हुक्म दिया था और उसका नाम ईद गदीर खुम रखा था। अहले सुन्नत के नजदीक इस ईद गदीर की शरीयत में कोई हकीकत नहीं। दूसरी तरफ माह ज़ुल्हज की 18 तारीख को हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत भी अहले सुन्नत रिवायत करते हैं, लेकिन तारीख में उनकी तारीख शहादत पे इख्तलाफ है और 18 ज़ुल्हज को उनकी शहादत की तारीख की रिवायत कमजोर है। अहले सुन्नत का यह मौक़िफ़ है कि हजरत उस्मान की मुखालफत में अहले तशय्यो ये दिन मनाते हैं, जबकि अहले तशय्यो के नजदीक अहले सुन्नत का यह मौक़िफ़ गलत है और वो कहते हैं कि हजरत उस्मान बिन अफ़ान की शहादत की तारीख में इख्तलाफ है। नाज़रीन, अहले सुन्नत में देवबंद मकतबा फ़िक्र के मुताबिक दीन इस्लाम में सिर्फ 2 ईदें हैं, एक ईद उल फितर और दूसरी ईद उल अज़हा, जबकि बरेलवी मकतबा फ़िक्र ईद मिलादुन नबी भी मनाते हैं। देवबंद मकतबा फ़िक्र के मुताबिक इन 2 ईदों के अलावा दीगर त्योहारों और ईदों का शरीयत में कोई सबूत नहीं, इसलिए ये मनाना जायज़ नहीं है और ना उनमें शिरकत दुरुस्त है। नाज़रीन, यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अहले सुन्नत मौला का तर्जुमा दोस्त के करते हैं और अहले तशय्यो रहबर, रहनुमा और मददगार करते हैं। अहले तशय्यो यहाँ पर यह एतराज़ करते हैं कि अगर मौला का तर्जुमा ये है कि जिसका मैं दोस्त हूँ उसका अली दोस्त है, तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दोस्त है? नहीं, वो हमारे दोस्त नहीं बल्कि हमारे रहनुमा, हमारे आका और हमारे मददगार हैं और यही कवी दलील है। नाज़रीन, अहले सुन्नत के मुताबिक ईद गदीर मनाना और उसकी मुबारकबाद देना जायज़ नहीं, जबकि अहले तशय्यो इस दिन ईद मनाते हैं और ये अमाल करते हैं जो उनमें राइज हैं। ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, दरूद, मुसलमानों को खाना खिलाना और ये तमाम अंबिया और सिद्दीकीन को खाना खिलाने का सवाब है। गुस्ल करना, मोमिनीन की हाजत रवाई करना, लोगों की गलतियों को माफ करना, नेकी और एहसान करना, अहलो अयाल पर खर्च करना, नए कपड़े पहनना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, अच्छे खाने पकाना जिससे घर वाले खुश हों, घर की तज़ीन और आराइश करना, तकरीरी मुकाबले और महाफिल का इनेकाद करना और बच्चों को इनामात देना, बच्चों की शरारतों को नजरअंदाज करना, अक़द अख़ुवत पढ़ना, खुशबू लगाना। इसके अलावा अहले तशय्यो इस दिन को ईद भी कहते हैं और इस दिन सवाब की नीयत से रोजा भी रखते हैं और लोगों को अफ्तार भी करवाते हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस उम्मीद के साथ इजाजत चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई दिलचस्प और इल्म से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।